بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا اس کے بارے میں علماء نے مختلف اوقات کے اندر اس کے مختلف عقائد، نظریات قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ثابت کیے ہیں، لیکن ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے تو قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی عقیدہ وہ امت کو نہیں دیا، بلکہ ہمارے ہر عقیدہ، ہر چیز وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے بارے میں ہی ان کے نظریات بالکل غلط نظریات موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلے جو نظریہ پیش کیا تو اس میں تو یہ کہا کہ جو عورت مجازی خدا اپنے خاوند کو کہے یہ کلمہ کفر ہوگا، کیونکہ اللہ کا مجاز تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو مجازی خدا والا ہے ہمارے ہاں کہ یہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے، یہ کلمہ کفر تو نہیں ہوگا؟ پھر کلمہ کفر ہے۔ کلمہ کفر ہے؟ کیوں نہیں کلمہ کفر ہے؟ خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نا سر۔ اب اس میں اس نے یہ نظریہ بنا دیا کہ مجازی خدا کہنا یہ کلمہ کفر ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ اب دوسرے مقام پہ پھر کہتا ہے کہ نظام چلانے کے معاملے میں لفظ رب، لفظ خدا کوئی عورت اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے، لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب، خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ لفظ خدا کوئی عورت اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے، کسی اور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ یہاں جو اس نے کہا کہ لفظ رب یا خدا یہ نظام چلانے کے معنی میں کسی اور کے لیے یا خاوند کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو وہ مجازن ہوگا یا حقیقتاً ہوگا؟ مجازن تو کلمہ کفر آپ کہہ چکے، اور حقیقتاً ہم کہہ دیتے ہیں کہ کسی کے لیے حقیقی خدا کا تصور رکھنا یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ بالکل کفر ہے کہ کسی کو آپ اللہ کے علاوہ حقیقی خدا مانیں۔ تو جب مجازن بھی کفر ہے، حقیقتاً بھی کفر ہے، تو پھر کس معنی میں آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے اندر غلطی کر رہے ہیں۔ کہیں کفر نہیں بنتا تھا وہاں کفر کہہ دیا، اور جہاں جو ہے آپ کی باری آئی تو پھر سارا کچھ جائز ہو گیا۔ اب اس کے آگے اس شخص نے جنت کے اندر جو انسان کو، مومن کو زندگی ملے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملیں گی ان کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ بندہ منی گاڈ بن جائے گا، چھوٹا خدا بن جائے گا، معاذ اللہ۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا۔ کئی مومنین، مومنات کئی جنت میں جائیں گے، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں خربوں کی تعداد میں، تو وہ سارے کے سارے اس نے جو ہیں چھوٹے چھوٹے خدا مان لیے۔ تو معاذ اللہ کئی خدا اس نے مان لیے، اور جب اس سے اس بارے میں گفتگو ہوئی تو پھر کہتا مخلوق اور خالق کے فرق کے ساتھ۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا ہم اللہ سے محبت کیوں کریں، اس نے تو ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہمیں پیدا کر کے۔ تو میں نے کہا تھا اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں جو اکیلا تھا، اور اس نے اپنی خدائی صفات میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ جنت کی زندگی میں۔ بات یہ ہے کہ مخلوق اور خالق کا فرق رکھیں یا نہ رکھیں، کسی کو بھی آپ خدا نہیں کہہ سکتے، نہ چھوٹا خدا نہ بڑا خدا۔ یہ تو وہی مشرکین مکہ والا عقیدہ ہو گیا۔ مشرکین مکہ بتوں کو چھوٹا خدا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، لیکن بتوں کو جو ہے چھوٹا خدا سمجھتے تھے۔ تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے اندر اس کی اتنی خرابی موجود ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں، کنویں کے مینڈک بنتے ہیں، وہ اس کے خلاف بات سنتے ہی نہیں ہیں اور اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے ٹینشن کا لفظ استعمال کیا کہ اس چیز کی ٹینشن اللہ تعالیٰ کو ہے۔ غامدی صاحب کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے،
مولانا مودودی کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے, وحید الدین خان صاحب کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے نا. اب آپ سائنٹیفک فیلڈ میں بھی آ جائیں, آئنسٹائن, نیوٹن, یہ کسی یونیورسٹی سے فارغ شدہ تو نہیں تھے. اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے بندوں کو, تو یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے. اگر آپ کہیں گے میرے ذریعے سب کچھ ہو, یہ نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ ٹینشن لینے سے پاک ہے. پھر ایک جگہ پہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے سوچنے کا جو ہے لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا. مجھ سے اگر کوئی آ کے پوچھے, میرے سامنے کوئی جھکنے کی کوشش کرے, میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے, تو میں فوراً ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں, مجھے آخرت کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ سوچنے سے بھی پاک ہے. تو یہ اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات جو یہ بیان کر رہا ہے, اب ادھر کہتا ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے, اور کہتا ہے کہ یہ میرے اور ہے. کہنے سے مقصد یہ ہے کہ بابیں جو ہیں اس کا تعارف کچھ اور کراتے ہیں اور کتابیں کچھ اور کراتی ہیں. تو اسی طرح یہ جو تعارف تو کروا رہا ہے کہ وہ اللہ جو اپنی مخلوق کو چھوٹا خدا بنا دے گا, وہ اللہ جو ٹینشن لیتا ہے معاذ اللہ, وہ اللہ جو سوچتا ہے. اور ایک جگہ پہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رزق لے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رزق لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتے. تو یہ رزق لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کے جو ہے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو یہ رزق لینے کا یہ جو تعارف تو کروا رہا ہے یہ تو تعارف کچھ اور ہے, قرآن و سنت نے تو کچھ اور کروایا ہے. تو اب تیرا جملہ یہ جو تھا کہ بابوں کا خدا کوئی اور ہے, کتابوں کا کوئی اور ہے, اس معنی میں کہ وہ کسی اور خدا کا تعارف کراتے ہیں, یہ کسی اور کا تعارف کرواتے ہیں. تو پھر دیکھیں کہ مرزا انجینئر بھی کوئی اور تعارف پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو تعارف قرآن و سنت میں ہے وہ کچھ اور ہے, یہ کچھ اور کروا رہا ہے. اور اس کے بعد اس نے جو بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ارحم الراحمین اس کا انکار کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ جو بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, اس کا انکار کیا ہے. اور بڑے جو ہے جارحانہ لہجے کے ساتھ, جس طرح کہ اس کا لہجہ ہے, یہ اس پر کہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے یہ پھکی ہے. تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. پھکی پھکی پھکی. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری ڈاکٹرائن مان لی جائے, اگر تمہارا نظریہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو پھر کوئی ایسی عورت جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ فوت نہ ہوتی. تو اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے دوسرے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے, ماں زیادہ رحم کرنے والی ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کے اندر صاحب اللہ تعالیٰ کے لیے ارحم الراحمین, تمام رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا, یہ جو ہے بیان کیا گیا ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ وہ تمام رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے, ماں سے بھی زیادہ, کیونکہ ماں بھی رحم کرنے والے اپنے بچے پر رحم کرتی ہے, لیکن وہ کم ہے, اللہ رحم کرنے والا زیادہ ہے. تو یہ تو اس کا انکار کر رہا ہے, قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس قیدی لائے گئے, قیدیوں میں بچے بھی تھے. ایک خاتون تھی, وہ کوئی بچہ بھی روتا تو اس کو دودھ پلانے لگتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ قادر ہو تو یہ کبھی بھی نہیں ایسا کرے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ جس طرح اپنے بچے سے رحم کر رہی, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اب ماں سے زیادہ رحم کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ میں پھکی دے رہا ہوں, تو معاذ اللہ یہ رسول اللہ کا پھکی دے رہا ہے. اس میں غور کرنا چاہیے, اور اس کے جو اندھے مقلدین ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے. جو اللہ کا تعارف کروا رہا ہے, قرآن و سنت نے وہ تعارف نہیں کروایا, اور جو وہ پھکی دے رہا ہے معاذ اللہ, وہ کس کو پھکی پہنچ رہی ہے, کس کو دے رہا ہے؟ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے, اور اس پر یہ پھکی دے رہا ہے.
تو ذرا غور کریں اور دیکھ کے اپنے ایمان کی خیر بنائیں کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کس کی جو ہے پیروی کر رہے ہیں.